امام ترمذی نے جلد 2 صفحہ 78 اور 79 پر نقل کیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا توبہ کے تعلق سے کہ اگر تمام بندے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے رہیں اور ہر وقت نیکیاں کرتے رہیں، کوئی گناہ نہ کرے، تو پھر اللہ رب العزت ایک دوسری ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا کہ جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے وہ بندہ جو گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ کر لے۔ لہذا اگر گناہ ہو جائے بندے سے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ جس کو صحیح بخاری کے اندر جلد 1 صفحہ 453 پر نقل کیا گیا ہے کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا اس سے پہلے یہ عہد کیا تھا کہ میری رحمت اوپر رہے گی، میرا غصہ نیچے رہے گا۔ اللہ رب العزت کی 2 چیزیں ہیں، ایک رحمت اور ایک غضب، غصہ، تو غصہ نیچے رہے گا۔ لہذا اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو غصہ ضرور آتا ہے، لیکن اس غصے کے مقابلے میں رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے بندہ اگر گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا بندہ ہو جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو یا پوری زندگی میں کوئی بہت بڑا پاپ اور کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہو، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگ کر تو دیکھیں، اللہ رب العزت سے ہم توبہ تو کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ تیار ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندے مانگنے والے تو بن جائیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والے تو بن جائیں، اللہ خود بخود اس کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کرتا ہے، ایسے پسند ہوتا ہے۔ حضور نے باقاعدہ مثال دے کر بیان فرمایا ہے، اور اس روایت کو امام ترمذی نے جلد 1 صفحہ 933 پر نقل کیا ہے کہ ایک آدمی ہو جو لمبا سفر کر رہا ہو اور اس کے پاس سواری ہو، کھانے پینے کا تمام سامان اس کی سواری پر لدا ہوا ہو۔ ایک جگہ وہ ایسا پہنچتا ہے، یعنی ایسے جنگل میں پہنچتا ہے کہ دور دور تک کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، لیکن یہ انسان تھک جاتا ہے، تھک کے مارے پھر یہ سو جاتا ہے، اور سونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے یہ دیکھتا ہے کہ میری سواری غائب ہو چکی ہے۔ ابھی اپنی سواری کو تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور اس کو سواری نہیں ملتی ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس بندے کو پھر دوبارہ سے نیند آ جاتی ہے اور نیند وہاں جا کر سوتا ہے جہاں سے اس کی سواری گم ہوئی تھی۔ لہذا جب یہ سوتا ہے اور سو کر پھر دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری سرہانے ہی ہوتی ہے، تو اس بندے کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر بندہ گناہ کر لے اور گناہوں کے بعد میں اللہ رب العزت سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ترمذی کے اندر جلد 2 صفحہ 76 پر نقل کیا گیا ہے، اور مسند احمد کے اندر 4747 نمبر کی روایت میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 7-8 مرتبہ خود میرے سامنے اس واقعے کو بیان کر فرمایا ہے اور بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، کفل اس آدمی کا نام تھا۔
اس آدمی نے دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑ رکھا تھا جو اس نے نہ کیا ہو. دنیا کی تمام برائیاں اس آدمی نے کر رکھی تھی. تمام زناکاری اگر اس کی تمام حدیں ہو سکتی ہیں تو اس کفل نامی آدمی نے کر رکھی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی, قرضے کے لیے کچھ پیسے مانگنے کے لیے آئی کہ آپ میری ہیلپ کر دیں, مجھے پیسوں کی کچھ ضرورت ہے. تو اس کفل نامی آدمی نے کہا کہ میں آپ کو 60 دینار دے دوں گا, لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ سونا ہوگا. اب یہ عورت مجبور ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت کو پیسوں کی ضرورت تھی. یہ عورت تیار ہو گئی. جب یہ کفل نامی آدمی اس عورت کے پاس بیٹھا اور اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کرنے لگا, تو یہ جو عورت جو پیسے مانگنے آئی تھی یہ کپ کپا کر رونے لگی اور اس پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی. اب اس کفل نامی آدمی نے کہا, میں نے تمہیں اس کام کے لیے مجبور تو نہیں کیا, تم خود ہی تو راضی ہوئی ہو, بس میری شرط تھی کہ میں تمہیں پیسے دوں گا لیکن تمہیں یہ کام میرے ساتھ کرنا پڑے گا. اس عورت نے کہا, میں اپنی مرضی سے اس کام پر راضی ہوئی ہوں چونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, لیکن یاد رکھنا کفل, میں نے آج تک ایسا گناہ نہیں کیا ہے جو کام آج میں کرنے جا رہی ہوں, لہذا اس ناکام کرنے کی وجہ سے, یعنی زندگی میں نے ایسا کام نہیں کیا ہے, اس لیے میرا جسم پر کپ کپی طاری ہے اور میں رونے لگی ہوں. تو کفل نے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں سے ہٹ گیا اور اس عورت کو چھوڑ دیا. اس عورت کو چھوڑنے کے بعد کہتا ہے, یہ تیرے رہے 60 دینار اور تو اپنی ضرورت پوری کر لے, اور میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کرتا ہوں کہ آج تک میں نے جتنے گناہ کیے ہوں تمام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں تمام کی, اور آئندہ نہ کرنے کا میں پختہ ارادہ کرتا ہوں. اتفاق یہ ہوا کہ اس کفل نامی آدمی کا رات میں انتقال ہو گیا. اب بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی رات میں کوئی گناہ کرتا تو صبح میں اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس آدمی نے رات یہ گناہ کیا ہے. ایسے ہی اگر کوئی آدمی توبہ کرتا اور اس کی توبہ قبول کر لی جاتی تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا. تو کفل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ رات میں اس نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. صبح میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ کفل نے رات توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے. اب تمام لوگ پریشان ہیں کہ کفل جیسا آدمی جس نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا, کوئی زنا اس آدمی نے نہیں چھوڑا تھا, اور اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی ہے. اس پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی نے 1000 گناہ کر رکھے ہوں, کتنے بھی بڑے بڑے پاپ اس نے اپنی زندگی کے اندر کر رکھے ہوں, اگر وہ سچے اور پکے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بنی آدم یعنی آدم کا ہر بیٹا گناہ کرتا ہے, اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور برتر وہ لوگ ہیں جو گناہ کر لیں اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے, اور یہ لوگ سب سے افضل سمجھے جاتے ہیں. اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا ضروری ہے اور فوراً توبہ کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کا نہیں پتہ کب موت آ جائے, حالات کا کچھ نہیں پتہ کب رخ بدل دے کہ توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو. اس لیے میرے بھائیوں, پوری گفتگو کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی بہت بڑا گناہ کیے ہوئے ہوتا ہے. اس لیے اسی محفل کے اندر, اسی مجلس کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. 3 شرطیں توبہ کے لیے ضروری ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا,
آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو جائیں، ربا میں تو یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن شیطان میرے اوپر حاوی ہوا، اس نے مجھ سے یہ گناہ کرا دیا، میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، یہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے میں تجھ سے پختہ ارادہ کرتا ہوں کبھی زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب آدمی کہے کہ میں نے پختہ ارادہ تو کر لیا پھر گناہ ہو جاتا ہے، لہذا پھر گناہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، پھر گناہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، تیسری مرتبہ پھر گناہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تو توبہ تو کر، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی تو مانگ۔ میرے بھائیوں، ہم تمام بندوں کی کمی یہ ہے ہم گناہ کر لیتے ہیں لیکن آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن سچی اور پکی توبہ نہیں کرتے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ نہیں کرتے، اس لیے بار بار ہم گناہ کرتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سچی اور پکی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے خدا کی قسم اللہ تیرے سامنے میں توبہ کرتا ہوں، میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر آدمی یہ تین شرطوں کے ساتھ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے یا گناہ ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیں، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ قبر میں جا کر پچھتاوا ہوگا، قیامت میں جا کر پچھتاوا ہوگا، آخرت میں جا کر پچھتاوا ہوگا۔ کاش ہم اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیں۔